جن کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، دل ہمارے خوف زدہ ہو۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آج جو آپ نے نصیحتیں کی، واعظ کیا، ایسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی وداع کرنے والا ہو، چھوڑنے والا ہو، آخری وصیتیں کر رہا ہو۔ فَأَوْصِنَا، تو آپ ہمیں کچھ اور نصیحتیں بھی کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ تقوی کو قائم رکھو، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت دل میں رکھو۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا کہ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے کسی مرحلے پر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ دوسری آپ نے وصیت کی، اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی حاکم بن جائے نا، تو اس کی بات سننی بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی۔ اس وقت کی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، چاہے وہ حکمران ایک غلام ہو، حبشی ہو، بات سننی بھی ہے، ماننی بھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے نا، وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، امت کے لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے، اختلاف۔ اب آپ موجودہ ماحول کو دیکھ لیں، تھوڑے اختلاف، جماعتیں مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک جماعت کے لوگ پھر آپس میں لڑ رہے، جماعتوں میں جماعتیں بڑھ رہی۔ میرے بعد جو زندہ رہو گے نا، اختلاف بہت ہوگا امت میں۔ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی لازم۔ اس اختلاف میں بچنے کی صورت یہ ہے کہ میرا طریقہ، میرا اسوہ، میری سنت، اس پر قائم رہنا ہے، اور خلفاء راشدین جو کام کریں گے وہ بھی سنت بنے گا، اس پر بھی تم نے کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا۔ تمسکوا بہا، اس کو چنگل مار لینا ہے، میری سنت کو بھی اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوط پکڑنا ہے۔
وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، نواجز کہتے ہیں پچھلی داڑھوں کو، جو پچھلی داڑھیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو پچھلی داڑھوں کے ساتھ مضبوط پکڑ لیں، چنگل مار لینا، کوئی چھڑانے کی کوشش کرے تو پھر پچھلی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لینا ہے، اور میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو ترک نہیں کر۔ اب ثابت یہ ہوا کہ جو کام آپ کریں گے، یہ بات میں بڑی پتے کی آپ کو بتانے لگا، تمہیں کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو عمل آپ کریں گے وہ بھی سنت بنے گا، اور جو عمل خلفاء راشدین کریں گے وہ بھی کیا بنے گا؟ جو کام خلفاء راشدین کریں گے نا وہ بدعت نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کام نبی پاک کے زمانے میں نہیں، آپ نے وہ کام نہیں کیا، لیکن آپ کے خلفاء جب وہ کام کریں گے نیکی کا کام، تو وہ کام بدعت نہیں بنے گا، وہ کام کیا بنے گا؟ کیوں؟ یہ اتھارٹی ان کو کس نے دی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کئی لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میلاد کا جلوس ہے، تو یہ تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، یہ اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام ہے، یہ بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، یہ مرنے کے بعد تیجا، ساتہ، 40واں یہ رسمیں، کل خانیاں، قرآن خانیاں، یہ بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھیں، جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ بھی نبی پاک سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فٹ کہتے ہیں یہ جو خطبے کی تم پہلی اذان دیتے ہو یہ بھی تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، آپ کے زمانے میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی، کب؟ جب امام منبر پہ آ گیا، اس کے سامنے اذان دی گئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو یہ جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یہ اذان شروع کی تھی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی۔ کیوں؟ مصروفیات زیادہ ہو گئیں، کاروبار زیادہ ہو گئے، بازار وسیع ہو گئے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کاروبار محدود ہیں، مصروفیات تھوڑی ہیں، لوگ فوراً جمعے کے لیے آ گئے، پہلی اذان ہو گئی، پھر مصروفیات جب بڑی لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو حضرت عثمان نے پہلی اذان شروع کروائی، یہ اطلاع دینے کے لیے بھئی اپنے اپنے کام چھوڑو کہ ہن جمعے واسطے انہوں نے یہ اذان دلوائی۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں نبی پاک کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھی، تو پھر یہ بھی بدعت ہے نا، اور یہ تم دلواتے نہیں ہو یہ اذان۔ ان کا یہ جواب ہے، یاد کر لو، تمہیں کوئی بندہ گمراہ نہیں کرے گا، یاد کر لو، جو کام خلفائے راشدین کریں گے وہ کام بدعت نہیں بنے گا، وہ کام کیا بنے گا؟ کس نے اتھارٹی دی ہے ان کو؟ اس کو قیاس کرتے ہو اپنی بدعات پر، جو تم بدعات کر رہے ہو اس پر یہ دلیل دیتے ہو کہ حضرت عثمان نے اذان شروع کروائی تھی تو یہ بھی بدعت ہونی چاہیے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کا عمل ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ بھی کیا کرو؟ یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پورا قرآن، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں، نبی پاک نے تو نہیں پڑھی، آپ نے تو صرف 3 دن پڑھی، بڑی لمبی پڑھی، چوتھے دن آپ نہیں آئے، صحابہ بلاتے رہے آپ نہیں آئے، آپ آتے اور پورا مہینہ آپ پڑھتے،
تو یہ بھی امت پہ کیا ہو جاتی، لازم ہو جاتی۔ آپ نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے طور پہ پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے شروع کروائی رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا بھئی الگ الگ جو پڑھتے ہو تو سارے مل کے پڑھ لو نا، ایک آدمی کو امام بناؤ، وہ قرآن کی تلاوت کرے پڑھے، تم اس کے پیچھے تراویح پڑھو۔ تو یہ تراویح کی جو نماز ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھی، یہ کس نے شروع کی؟ تو یہ بدعت ہوگی نا، نبی پاک کے زمانے میں جو نہیں تھی تو پھر بدعت بنے گی۔ آپ کہیں گے یہ بدعت نہیں بنے گی، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے، میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر کیا کرو۔ تو جو کام خلفائے راشدین کریں گے، حضرت عمر کریں گے، حضرت عثمان کریں گے، حضرت علی کریں گے، تو وہ کام بدعت نہیں ہوگا، وہ کام کیا بنے گا؟ اگرچہ وہ کام نبی پاک کے زمانے میں نہ ہو۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں ہے؟ آج آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں۔ نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ناجی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناجی، نجات پانے والا، جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا جو اس رستے پہ چلا جس رستے پہ میں چلتا ہوں اور جس رستے پہ میرے صحابہ چلتے ہیں۔ تو جو کام صحابہ کریں گے وہ کام بھی سنت بنے گا۔ یہ میرے نبی نے اتھارٹی دے دی، ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پہ میں چلا اور جس رستے پہ میرے صحابہ چلے۔ بدعت وہ کام ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا۔ نہ صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ خود آفتاب نبوت نے کیا۔ وہ کام دین سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ دین سمجھ کے۔ میری یہ ذرا جو میں شرط لگا رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ہر وہ نیا کام، ہر نیا کام نہیں، ہر وہ نیا کام جسے دین سمجھ کے کیا جائے، کیا نیکی سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے، جس کام کا ثبوت نبی پاک سے نہیں، صحابہ سے نہیں، خلفائے راشدین سے نہیں، آج اس کام کو دین اور نیکی سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ دین نہیں بنے گا، بدعت ہوگی۔ کیا بنے گی؟ یہ جو میں نے قید لگائی، ہر نیا کام نہیں، ورنہ تو بدعت کا معنی یہی ہے، نیا کام۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ نیا کام۔ تو ہر نیا کام نہیں۔ یہ جو میں نے قید لگا دی، بہت سارے اشکال ختم۔ وہ جو بدعتوں کو نشو و نما دینے والے لوگ ہیں، بدعات کو پالنے والے لوگ ہیں، ہر روز ایک نئی بدعت، ہر روز ایک نئی بدعت، ہر روز ایک نیا کام، ان کو جب اس سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ جس پنکھوں کے نیچے تم بیٹھے ہو، یہ پنکھے نبی پاک کے زمانے میں تھے؟ یہ جس گاڑی پہ تم سوار ہوتے ہو یہ صحابہ کے زمانے میں تھی؟ یہ موٹر سائیکل پہ تم سوار ہوتے ہو، یہ اینک تم پہنتے ہو، یہ بسوں پر، گاڑیوں پر، کاروں پہ سوار ہوتے ہو، یہ نبی پاک کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں؟ اور بعض اوقات تو وہ کہتے ہیں تم تھے،
نہیں جی ہم تو نہیں تھے، پھر تسی بھی بدعت ہوئے. پھر یہ پنکھے بدعت ہو گئے، کاریں بدعت ہو گئیں، بسیں بدعت ہو گئی، ریل گاڑی. یہ وہ دھوکہ دیتی ہیں. اس دھوکے کا جواب سنو، ہر نیا کام بدعت نہیں ہوگا. وہ نیا کام بدعت ہوگا جو دین سمجھ کے کیا جائے. کیا سمجھ کے؟ ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کیا جائے، دین میں زیادتی کی جائے. جس کا ثبوت نبی پاک سے اور صحابہ سے نہیں، وہ کام کیا بنے گا؟ ہر نیا کام نہیں بنے. یہ تو بڑی بچکانہ سی دلیلیں، بلکہ بچکانہ کا لفظ میں نے شاید غلط بول دیا. یہ تو بڑی جاہلانہ سی دلیل. جاہل لوگ بھی یہ دلیلیں نہیں دیتے. جب تمہارے پاس اپنی بدعات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ میلاد کا جلوس اور یہ صلاۃ و سلام اذان سے اول آخر مخصوص طریقے سے، جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ کراچی کے وہ بابا ہیں دعوت اسلامی والے، وہ جواب دیتے ہیں سوالوں کے. تو میں نے خود سنا، اگر میں نہ سنتا نا تو میں یقین بھی نہ کرتا. خدا کی قسم مجھے کوئی بتاتا نا، میں یقین بھی نہیں کرتا بھئی اتنی جاہلانہ بات بھی کوئی کر سکتا ہے. اتنی جاہلانہ بات جو وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کر رہا ہے. اس کے پاس سوال آیا، میلاد کا جلوس جو تم نکالتے ہو یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ یہ سوال تھا. جواب اس کا کیا تھا؟ بھئی صحابہ نے تو نہیں نکالا. تو وہ جواب میں فرماتے ہیں یہ بریانی جو تم کھاتے ہو یہ صحابہ کھاتے تھے؟ جواب سنو حضرت کا، یہ تم جو بریانی کھاتے ہو یہ صحابہ کھاتے تھے؟ یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہو صحابہ بیٹھتے تھے؟ یہ جو اینک تم پہن لیتے ہو صحابہ پہنتے تھے؟ آگے سے پڑھی پڑھائی قوم ہے، پتہ نہیں ان میں کوئی پڑھا لکھا ہے بھی کوئی نہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ جی بڑی دلیل ہے جی، بڑی زبردست دلیل دے، صحابہ نے بریانی نہیں کھائی ہم کھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے. تو میلاد کا جلوس، یعنی اتنی بات تو وہ مان گئے کہ صحابہ نے جلوس ہو، یہ تو مان گئے نا وہ. تبھی تو انہوں نے یہ کہا بھئی انہوں نے کوئی بریانی کھائی تھی؟ انہوں نے بریانی نہیں کھائی، تم کھاتے ہو تو وہ جائز ہے. انہوں نے جلوس نہیں نکالا، ہم بھی نکالتے ہیں تو یہ جائز ہے. میں واکنٹ میں ایک دفعہ گیا، میں نے تقریر کی بدعت کے موضوع پر. تقریر بڑی مؤثر ہوئی، لوگوں پہ اثر انداز ہوئی. تو پھر انہوں نے مقابلے میں جلسہ کی. تو جو عالم وہاں تشریف لائے انہوں نے کہا یہ بندیالوی کہتا ہے کہ میلاد کا جلوس صحابہ نے نہیں نکالا، نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا. اس بندیالوی سے پوچھو یہ جو کار پہ سفر کرتا ہے یہ کار نبی پاک کے زمانے میں تھی؟ تو یہ کار بھی بدعت ہے. اینک کا پہننا بدعت ہے، موٹر سائیکل پہ چڑھنا بدعت ہے. یہ جس طرح ان بزرگوں نے کہا بے بریانی صحابہ نے تو نہیں کھائی تھی تو بریانی کھانا بھی بدعت ہوگا. پھر میں وہاں گیا، میں نے ان کی دلیل کا جواب دیا. کہو تو تمہیں بھی سناتا. پھر اس کے بعد وہ بولے نہیں. بابے تک بھی یہ بات میری پہنچے گی تو بابا بھی نہیں بولے گا. اس کے بعد بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے کہا میں بھرے مجمع میں پورے عوام کے سامنے اعلان کرتا ہوں، میں کار پر نیکی سمجھ کے سوار نہیں ہوتا. کار پہ سواری کرنا میری مجبوری ہے. سرگودا سے پنڈی جانا ہے تو میری مجبوری ہے. میں اینک نیکی سمجھ کے نہیں پہنتا. اینک کا پہننا میری مجبوری ہے. میں پنکھے کے نیچے دین سمجھ کے نہیں بیٹھتا، دین سمجھ کے نہیں بیٹھتا. پنکھے کے نیچے بیٹھنا میری مجبوری ہے. اگر آپ کا میلاد کا جلوس بھی کار پنکھے کی طرح ہے
تو ایک دن آپ بھی جلسہ عام میں کہیں لوگو ہم میلاد کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتے، ہماری مجبوری ہے۔ کہو میں تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں پنکھے کے نیچے دین سمجھ کے نہیں بیٹھتا، میں کار پہ سوار ہوتا ہوں دین سمجھ کے نہیں ہوتا، میں اینک پہنتا ہوں دین سمجھ کے نہیں پہنتا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اپنی بدعات کو پنکھے، کار، اینک کے ساتھ مثالیں دینے لگ گئے ہو۔ کوئی کم دی دلیل ہے تو باہر لے کے آؤ۔ اپنی بدعات پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو باہر لائیے گا۔ پھر میری قید کو ایک دفعہ پھر سن لیں، ہر نیا کام بدعت نہیں۔ کون سا کام بدعت ہوگا؟ جو کام دین میں دین سمجھ کے کیا جائے گا، جو کام دین میں ثواب سمجھ کے کیا جائے گا، جس کام کی بنیاد نبی پاک اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، وہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے، وہ نیکی نہیں ہوگا، بدعت ہوگا۔ وہ کام کیا ہوگا؟ بدعت، نیکی نہیں ہوگا۔ پھر ان کے پاس ثبوت، ان کے پاس کوئی نہیں کہ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو۔ میں کسی موقع پہ بیان کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ میں زبردست اختلاف ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں، زبردست اختلاف۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 10 محرم، بہت اختلاف ہے آپ کی تاریخ ولادت میں۔ تو یہ تو وہ مانیں گے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کی۔ گجرانوالہ میں بڑی مدت کی بات ہے، دوستوں نے ایک پمفلٹ لکھا، ہمارے لوگوں نے پوچھا بھئی صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا انہاں کول فرصت کوئی نہیں سی، صحابہ کے پاس فرصت نہیں تھی، جہاد کرنے ہوتے تھے تو بڑے کام تھے ان کے پاس فرصت نہیں تھی، وقت نہیں تھا جلوس نکالنے کا۔ ہمارے ایک عالم نے جواب دیا چلو فرصت جلوس نکالنے کی نہیں تھی، اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ ارشاد فرماتے بھئی ساڈے کول تے وقت نہیں، نکمیو تسی کٹ لیا کرو، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے نا تو تم یہ کام کر لیا کرو، چلو اتنی بات کہہ دیتے۔ تو یہ تو ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ جتنی بدعات ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں، جتنے نئے کام کیے جا رہے ہیں دین میں دین سمجھ کے، اس کا صحابہ سے نبی پاک سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ایک ہی دلیل ہے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ درود نہیں، نیکی نہیں، کلمے کا ورد یہ نہیں ہے، خوشی منانا، اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ ان کی دلیل ہے، حرج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، اتنا سا حرج ہے۔ کتنا سا؟ میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ آگے کہیں بھئی اتنا یا اتنا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا، یہ میں نے نہیں کرنا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ میں نے کہا میاں کوئی حرج نہیں، بس ایک ہی حرج ہے، جو کام نبی پاک نے اور صحابہ نے نیکی اور ثواب سمجھ کے نہیں کیا، آج تو وہ کام دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو حرج یہ ہے کہ تو کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کام کا نہ نبی پاک کو پتہ تھا نہ صحابہ کو پتہ تھا۔ اب بتاؤ جی ذرا ہاتھ بلند کر کے کتنا حرج ہے؟ وہ دین کے کام کی مجھے سمجھ آئی، وہ ثواب کا کام مجھے سمجھ آیا ہے۔ یہ جلوس نکالنا 12 ربیع الاول کو بڑی سعادت کی بات تھی جناب،
صحابہ نو سمجھ نہیں آئی، انا للہ انا الیہ راجعون۔ امام مالک نے کیا کہا؟ بڑی سخت بات کہی حضرت امام مالک نے۔ اب یہ کہہ دینا بھائی محبت ہمیں زیادہ، امام مالک نے ساری زندگی مدینے میں جوتیاں نہیں پہنی، کہیں میری جوتیاں ان ذرات پہ نہ آ جائیں جہاں محمد عربی کے قدم لگے تھے صلی اللہ، محبت اتنی ہے۔ لیکن ارشاد آپ سنو، کہتے ہیں من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، نیا کام، ویراھا حسنۃ، اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ وہی آ گئی نا، نیکی سمجھ، کرتا ہے نیا کام جو دین میں نہیں ہے، نبی پاک نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں کیا ہے، وہ کام کرتا ہے، وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اور اس سے وہ نیکی سمجھتا ہے۔ عربی عبارت پڑھتا ہوں، کئی لوگ تو اس سے سمجھ جائیں گے، نہیں تو ترجمہ بھی کروں گا۔ امام مالک کہتے ہیں فقد زعم، وہ آدمی گمان کرتا ہے، ان محمدن خان الرسالہ، کروں ترجمہ، نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی تھی۔ یہ بھی نیکی کا کام تھا جو آپ نے امت کو نہیں بتایا۔ یہ 12 ربیع الاول کو جلوس لگانا، نکالنا، جھنڈیاں لگانا، دھما چوکڑی مچانا، ناچنا کودنا، یہ بھی نیکی کا کام تھا، ثواب کا کام تھا، سعادت کا کام تھا، لیکن آپ امت تک پہنچانے میں خیانت کر گئے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، بتی سے بڑا مجرموں کوئی، مشرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا مجرم ہے تو وہ کون ہے؟ بتی۔ میں اس کی کتنی قباحتیں بیان کروں۔ بتی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام ابھی کامل نہیں ہوا، نبی پاک کے زمانے میں کامل نہیں ہوا، یہ ایک کام رہ گیا تھا جو آپ نے نہیں کیا، آج میں کر رہا ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کیا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے دین نامکمل ہے، رسالت کے پہنچانے میں خیانت ہوئی ہے۔ صحابہ کو، آپ کو نیکی کے اس کام کا پتہ نہیں چلا جس کام کا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب بتائیے اس میں حرج ہے کہ کوئی نہ؟ تو یہ کہنا حرج کیا ہے؟ پھر ان کے پاس ایک اور دلیل ہے، وہ کہتے ہیں بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ حسنہ میں نا اچھی، حسنہ میں نا اچھی، بدعت حسنہ۔ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، بری بدعت، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ۔ اے سارے طریقے انہاں مرزا قادیانی کول پڑے۔ بات تو میں نے بڑی سخت کہہ دی۔ اس کو کہا گیا لا نبی آبادی، آمنہ کے لال نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو مرزا قادیانی نے کہا ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی ہے، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے۔ وہ جو لا نبی آبادی ہے نا، اس میں آپ نے کہا میرے بعد حقیقی نبی کوئی نہیں آئے گا، میں تو مجازی ہوں۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی، انہوں نے بدعت کی تقسیم کی، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بڑی مدت کی بات ہے، میری ابتدائی دور تھا میرا، تو میں نے میلاد النبی پر ایک پمفلٹ لکھا، یہ کوئی 40-45 سال پہلے کی بات۔ بندیال کے کچھ علماء نے اس کا جواب لکھا میرے پمفلٹ کا۔ اس میں انہوں نے کہا یہ بندیالوی کہتا ہے بھئی دلیل کوئی نہیں، میلاد کے جلوس کی دلیل کوئی نہیں، ہم قرآن کی 5 آیتیں پیش کرتے ہیں۔
قرآن کی پہلی آیت انہوں نے پیش کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی نعمت اور فضل پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ تو آپ کی پیدائش سے بڑا فضل کیا ہے؟ تو یہ تو قرآن کہتا ہے کہ خوشی منانی چاہیے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو، بیان کرو۔ تو نبی پاک بھی تو نعمت ہیں رب کی، اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ساری 5 دلیلیں لکھ کے نا آخر میں آ کے کہتے ہیں چلو بدعت ہی صحیح تے بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے نا۔ میں نے اس کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب میں نے یہ دیا کہ یہ آیتیں اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے، یہ آیتیں تم پر اتری ہیں یا آمنہ کے لال پر اتری تھی؟ پھر نبی پاک نے یہ آیتیں تمہیں سنائیں یا صحابہ کو سنائیں؟ صحابہ نو نہیں سمجھ آئی؟ اس آیت کا یہ مفہوم صحابہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس آیت سے میلاد 12 ربیع الاول کو خوشی ثابت ہو رہی ہے؟ آج تو ان سمجھ آ گئی ہے۔ ایک دلیل میں نے ان کی یہ توڑی۔ دوسرا جواب میں نے یہ دیا کہ صدقے جاواں تواڈے علم تے جو چیز قرآن کی 5 آیتوں سے ثابت ہو اسے تو فرض ہونا چاہیے، اسے کیا ہونا چاہیے؟ فرض۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ چلو بدعت صحیح، بدعت حسنہ ہے۔ میں کیا مزہ آ گیا، ایک چیز قرآن کی 5 آیتوں سے ثابت بھی ہے پھر بدعت بھی ہے۔ واہ، 5 آیتیں اس کو ثابت بھی کر رہی ہیں اور پھر وہ بدعت بھی ہے۔ تم نے بدعت کی تقسیم کی، لوگوں کو دھوکہ دیا، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ بندیالوی آمنہ کے لال کا فرمان پڑھنے لگا ہے۔ کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو جواب پیش کرے۔ جو میں پیش کرنے لگا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کا فرمان، اور فرمان بھی اتنا آسان کہ آپ مانا کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا شر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے نئے کیے جائیں۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے نئے کیے جائیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کل بدعت کا معنی کرو، بولو زور سے بولو۔ تم کہتے ہو ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ۔ ہر بدعت کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی۔ تو بدعت وہ کام ہوگا جو دین کے مقابلے میں کیا جائے۔ تو یہ کہنا اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج یہ ہے، یہ جو درود سے منع کرتے ہیں، درود نہیں پڑھن دیندے، ہم اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے۔ آپ 4 رکعتیں نماز جب پڑھتے ہیں، سنتیں آپ نے پڑھی 4 رکعت سنت، جب 2 رکعتیں ہو گئیں اتحیات میں آپ بیٹھ گئے، آپ آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا کرنا؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میں درود پڑھ کے اٹھوں، درود میں نہ پڑھوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا، فرض نماز ہے، 4 فرض پڑھ رہا ہے، فرض نماز ہے، اس نے جان بوجھ کے درود پڑھا عمدن، نماز ہوئی کہ باطل ہو گئی۔ چلو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، بھول کے پڑھ لے، اس نے سمجھا یہ آخری رکعت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اسے یاد آیا نہیں یہ تو دوسری رکعت تھی، یہ آخری اتحیات تو نہیں ہے، یہ بھول کے پڑھ گیا،
پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. جائیے بریلوی علماء سے پوچھئے, دیوبندی علماء سے پوچھئے, اب اس نے اس کمی کو کیسے پورا کرنا ہے؟ بھول دا سجدہ. ہن چٹی بھرنی, چٹی کیا چٹی بھرنا, سجدہ حساب کر. کس وجہ سے جی؟ بولتے کیوں نہیں ہے یار؟ وہ درود پڑھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. وہ بھول کے درود پڑھتا ہے, آپ کہتے ہیں چٹی بھر. درود تو ایسا عمل ہے, بندہ ایک مرتبہ پڑھے تو 10 نیکیاں, ایک مرتبہ پڑھے تو 10 گناہ معاف, ایک مرتبہ پڑھے تو جنت میں 10 درجے بلند. درود پڑھنا تو بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے جناب. لیکن آپ دوسری رکعت میں درود پڑھتے ہیں, دوسری رکعت کے اتحیات میں پڑھتے ہیں. علماء آپ کو اجازت نہیں دیتے. آپ ان علماء سے کہتے ہیں تسا درود دے منکر ہو درود کے, مجھے درود نہیں پڑھنے دیتے ہو. تو آپ اسے جواب میں کہیں گے میاں درود کا پڑھنا فضیلت کا کام ہے, لیکن جتھے تو پڑھ رہا نا اتھے شریعت نے پڑھن دا حکم نہیں دیتا. یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. درود پڑھنا وہاں کار ثواب ہے جہاں شریعت نے وہاں مہر لگائی ہے نیکی کی, اور جو نبی پاک سے اور صحابہ سے ثابت نہیں, اس جگہ پہ درود پڑھنا کار ثواب نہیں. اذان, حضرت بلال کی اذان اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں, کہاں سے شروع ہو رہی؟ اللہ اکبر, اللہ ختم کہاں ہو رہی؟ جائیے دیکھیے. مجھے اب تجربہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ساڈے دوست بچے دے کان نے جیڑی اذان دیندے ہونے نا اتھے صلاۃ نہیں پڑھتے. وہ فطرت والی نا, فطرت والی گل. بچے کے کان میں جب اذان دیتے ہیں وہاں درود نہیں, وہاں صلاۃ و سلام نہیں پڑھے. تو میں نے آج آپ کو بدعت کی حقیقت سے آگاہ کی کہ میں نے جتنے اشکال تھے, ابھی بہت سارے اور اشکال رہتے ہیں. ہمارے انشاءاللہ 37 پروگرام ہیں شہر میں. آج اس کا پہلا پروگرام ہے عائشہ مسجد میں. ابھی عشاء کی نماز کے بعد میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے بیان بھی کرنا ہے انشاءاللہ. آپ ہمارے ان پروگراموں میں شامل ہوں. آپ اشتہار دیکھیں ہمارے فیس بک پہ, وہ ترتیب دیکھیں کہاں کہاں ہمارے درس ہیں. 10 درس اس میں مرکزی درس ہیں جن میں نے جانا ہے, تو آپ ان میں شامل ہوں. اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.